نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت بالله صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور علی نبی کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی دامیاں نشاور کریں، پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وصی بنے نبی بھی بنا ڈالے، ولی بنے وصی بنے نبی بھی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ لوگوں نے جھوٹے دعوے کر کے ولایت بھی حاصل کر لی، نبوت بھی حاصل کر لی، وصی ہونے کا شرف بھی پا لیا۔ ان تمام طرح کے دعوے لوگ کر بیٹھے، خدا ہونے کا بھی دعویٰ معاذ اللہ لوگ کر بیٹھے، لیکن تاریخ شاہد ہے آج 1400 سال گزر گیا، کسی میں ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ حسین بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اعظم بننا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ حسین بننے کے لیے گھر بار دین کے لیے لٹانا پڑتا ہے، اور ولی بننے کے لیے حلہ اڑانا پڑتا ہے۔ آپ حلہ اڑا دیجئے، بابا گیری کر دیے، تعبیر بنانے لگیے، ولایت آپ کی عام ہو جائے گی۔ تو امام حسین ہیں کون؟ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ خون علی شیر بطول لعاب رسول، خون علی شیر بطول لعاب رسول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ خون علی شیر بطول لعاب رسول، یہ تین چیزیں جب مل گئی ہیں تو کیا شکل نمودار ہوئی؟ حسین اعظم کی شکل نمودار ہو گئی۔ ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ حضرات محترم، آج یہ 5ویں محفل ہے، اور حسین اعظم کا بے پناہ کرم، مصطفیٰ جان رحمت کی بے پناہ عطا کہ کل 4تھی محفل میں بھی مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا خلفائے راشدین کی مناسبت سے۔ آج 5ویں محفل ہے، پنجتن پاک کی مناسبت سے آج بھی مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ مجھے مفتی صاحب قبلہ نے جو موضوع دیا تھا وہ یزید کی کارستانیوں کو اجاگر کرنے کا، جو کل اس کی ولادت سے لے کر شہادت امام حسین تک، اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا، یہاں تک کے واقعات میں جو یزید کی گستاخیاں تھیں، اس کی بے حیائیاں تھیں، اس کی بیوقوفیاں تھیں، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اتنی برائیوں کے باوجود، بے حیائیوں کے باوجود لوگ یزید کو جنتی بنانے پر تلے ہیں، اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں، اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ اسے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ اسے پیدائشی جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس بات پر حیرت ہوتی ہے۔ اسے صحابی رسول بننے کا شرف دیتے ہیں، اس بات پر حیرت ہوتی ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج کے جو واقعات آئیں گے اس کی تمہیدی گفتگو کرنے کے لیے، اس کی تمہید باندھنے کے لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم وہ ہے، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو۔ اور میں نے کل پرہیزگاری کی ایک سب سے چھوٹی صفت بیان کی تھی، وہ یہ کہ پرہیزگاری جس کے اندر آتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی گناہوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ پرہیزگاری کی سب سے ادنا قسم ہے۔ اور جب پرہیزگاری اندر آتی ہے اور آتی کس طرح ہے؟
قرآن کریم اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی جو لوگ تعظیم کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، یعنی تقوی کی بنیاد پر انسان کسی کی تعظیم کرتا ہے، کسی کا ادب کرتا ہے اللہ کی نشانی۔ اور اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا اس پر دوڑی تھی، ان کا دوڑنا اللہ کو پسند آیا، اللہ رب العزت نے اسے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ نشانی ہے کیا چیز؟ نشانی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کسی کی یاد آ جائے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنی پین دے دی، اب آپ اس پین کو جب جب دیکھیں گے آپ کو میری یاد آئے گی، جب جب آپ اس پین کو دیکھیں گے میری یاد آئے گی کہ یہ پین مجھے فلاں صاحب نے دیا تھا۔ اس چیز کو نشانی کہتے ہیں جس چیز کو دیکھ کر کسی دینے والا یاد آ جائے۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی بن گئی، کس بنیاد پر؟ ایک ولیہ کے قدم لگنے کی بنیاد پر صفا اور مروہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں، مصطفیٰ جان رحمت مکہ میں بھی ٹہلے ہیں، مدینے میں بھی چلے ہیں، کیا مکہ اور مدینہ شریف اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ تو کیا جو ان کی بے ادبی کرے گا وہ صاحب تقویٰ ہو سکتا ہے؟ ان مقدس مقامات کی اگر کوئی شخص بے ادبی کرے، وہاں کے لوگوں کو پریشان کرے، وہاں پر ظلم و زیادتی کا بازار گم کرے، تو کیا وہ صاحب تقویٰ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب یزید کی کارستانی دیکھیے، اس کا کارنامہ دیکھیے۔ جب حسین اعظم شہید ہو گئے، اب اس کو وہ ڈر جو امام حسین کی ذات والا صفات سے تھا ختم ہو گیا۔ جو کچھ یہ چھپ کر کرتا تھا برسر عام آ گیا، پہلے کم گناہ تھے اب زیادہ ہو گئے۔ اور جب یہ خبر مدینہ شریف پہنچی کہ ان ظالموں نے، یزید بدبخت نے حسین اعظم کو شہید کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کو شہید کر دیا، تو جو چند صحابہ کرام یزید کی بیعت کر چکے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی یزید کی بیعت کر چکے تھے، انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام اعظم کو، شہید اعظم کو شہید کر دیا، امام حسین کو شہید کر دیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پر ایسا خوف طاری ہوا، ایسا لرزہ ہمارے اوپر طاری ہوا، ہم اتنا ڈرنے لگے یزید کے گناہوں کو دیکھ کر، اس کی بدبختی کو دیکھ کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ حالانکہ وہ لوگ مدینہ شریف میں ہیں، اور مدینہ شریف ایسی جگہ ہے جہاں اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرمائے گا، لیکن اس کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر رہنے والا صحابی رسول بھی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ یزید کی بدبختی کی بنیاد پر کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اس کی بیعت سے لوگ متنفر ہو گئے، توڑ دی اس کی بیعت۔ جب یزید کو اس بارے میں پتہ چلا کہ مدینہ شریف میں میری بیعت توڑی جا رہی ہے، لوگ مجھ سے متنفر ہو رہے ہیں، تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ شریف، مدینۃ الرسول روانہ کر دیا، مدینۃ الرسول بھیج دیا 20,000 کا لشکر۔ وہ لشکر مدینہ شریف پہنچا، اور پہنچا تو کس لیے پہنچا آپ دیکھیں تاریخ کے آئینے میں۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی مسلم بن عقبہ نے اعلان کر دیا، اے لوگوں یزید کی بیعت کرو، اچھے سے کرو گے تو کوئی بات نہیں، نہ کرو گے تو ہم جبراً تم سے یزید کی بیعت لیں گے، اور بیعت اس بات پر کرو کہ یزید کی تم بیعت کر رہے ہو، یزید کو یہ حق حاصل ہوگا وہ تمہیں آزاد رکھے یا تمہیں بیچ دے۔ بیعت بھی کبھی اس بات پر لی جاتی ہے، بیعت تو اس بات پر لی جاتی ہے سامنے والے کو توبہ کرایا جاتا ہے، پچھلی زندگی اس کے گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے، استغفار کرایا جاتا ہے، اور آگے نیک عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، آئندہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، آئندہ انشاءاللہ ہم حدود اللہ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یزید کس بات پر بیعت کروا رہا تھا؟ اس بات پر بیعت کروا رہا تھا کہ یزید کے تم غلام بن جاؤ، اس کا من کہے گا تو تمہیں آزاد رکھے گا، اس کا من کہے گا تو تمہیں غلام بنا دے گا۔
اور جو صحابی رسول جو مدینہ شریف کے رہنے والے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیعت کریں گے، اس کی روشنی میں بیعت کریں گے، اس انسان کو، اس صحابی کو، اس مدینہ میں رہنے والے باسی کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ شریف میں 3 دن یزید کے حکم سے، یزید کے اس سپہ سالار نے 3 دن مدینہ شریف کو مباح قرار دیا۔ 3 دن مدینہ شریف میں لوٹ کھسوٹ جاری رہی، مدینہ شریف کی عورتوں کو حلال قرار دے دیا گیا۔ وہ مدینہ جہاں پر سرکار کا روضہ اطہر ہو، وہ مدینہ جہاں پر جنگ سے بچنے کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے، پھر کربلا شریف تشریف لے گئے۔ امام حسین مدینے سے اسی لیے تو گئے تھے نا کہ اگر میں یہاں رکوں گا وہ زبردستی کرے گا، بات تلوار تک پہنچے گی، مدینہ شریف میں قتل و غارت گری ہوگی، خون بہے گا۔ امام حسین یہی نہیں چاہتے تھے، مدینہ کی عظمت پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب تقویٰ تھے، اللہ کی نشانیوں کا احترام جانتے تھے۔ یزید بربخت تھا، گمراہ تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس کو اس چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کی نشانی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مدینہ الرسول کو پامال کیا جا رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے۔ 3 دن تک تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ شریف کو یزید کے لشکروں نے حلال قرار دیا تھا، مباح قرار دیا تھا۔ جو یزید کا فوجی، یزید کا لشکری جس کے ساتھ جو چاہے کرے، کوئی معافی نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یزید نے ایسی گھناؤنی حرکتیں کی کہ اس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، جو کارنامے اس نے انجام دیے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے ہیں، اونٹ باندھے گئے ہیں، ان کے پیشاب پاخانے ممبر رسول پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ممبر شریف کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، ممبر شریف کے پیچھے، حضور کے ممبر شریف کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دل کبھی کہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، اپنے گھر چلا جاؤں، لیکن پھر سوچتا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں کوئی نہیں ہے، مجھے یہیں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہی رہنا ہے، کہیں یہ لوگ حضور پاک کے مزار کی بے حرمتی نہ کریں۔ مسجد کی بے حرمتی تو کر ہی رہے تھے، گھوڑے باندھے گئے تھے، کھچر باندھے گئے تھے، اونٹ باندھے گئے تھے، پوری مسجد کو ناپاک کر کے ان ظالموں نے رکھ دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن وہیں رکا رہا، اذان نہیں ہو رہی تھی، نماز نہیں ہو رہی تھی مدینہ الرسول میں، مسجد نبوی شریف میں ساری چیزیں معطل ہو گئی تھی، موقوف کر دی گئی تھی۔ کون آتا نماز پڑھنے؟ یزیدیوں کو تو نماز پڑھنا نہیں تھا، نہ وہ نمازی تھے، تو آتا کون نماز پڑھنے؟ قبضہ ان کا تھا مسجد نبوی شریف پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک ممبر شریف کے پیچھے چھپا رہا، اور آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، قسم خدا کی جب جب نماز کا وقت ہوتا، جب جب اذان کا وقت ہوتا تو قبر رسول سے اذان کی آواز آتی، قبر رسول سے نماز پڑھانے کی آواز آتی، میں اسی اقتدا میں اپنی اذان کو سنتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا۔ وہاں کی اقتدا میں قبر رسول کی اذان کو میں سنا کرتا تھا، قبر رسول کے میں جو نماز پڑھی جا رہی تھی اس کی اقتدا میں اپنی نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ باتیں بہت کچھ ہے مدینہ شریف میں جو کچھ یزید نے کیا، لیکن مورخین اپنا قلم یہی کہہ کر روک دے رہے ہیں کہ وہ چیز بیان کرنے کی سخت ہماری قلم کے اندر موجود نہیں ہے جو یزید نے مدینہ شریف میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں رکا یزید کا یہ لشکر، یزید کا یہ قافلہ، یہ لشکر یہی نہیں رکا، اس کے اور آگے چلتا ہے۔ یہ سن 63 ہجری کی بات ہے۔ سن 64 ہجری میں یزید کا یہی لشکر، یزید کے یہی لشکری مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ شریف میں انہوں نے 64 دن محاصرہ کر کے رکھا مکہ شریف کے شہر کا۔ 64 دن نہ مکہ شریف والے باہر آ رہے تھے، نہ کوئی باہر سے اندر جا رہا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، وہ جگہ جہاں لوگ روز کھاتے کماتے ہوں، چھوٹا سا بازار ہو، وہاں کے لوگوں کی کتنی پریشانیاں ہوئی ہوں گی، کس قدر لوگ اپنی وہ 64 دن کی زندگی گزارے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ظلم جو اس نے عوام پر کیا، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کے لشکری منجنیق لے کر گئے تھے۔ منجنیق وہ ہتھیار ہوتا تھا جس سے کیلوں پر پتھر سے بارش کی جاتی تھی، دیواریں توڑی جاتی تھیں، اور یزید کے لشکری اس منجنیق سے معاذ اللہ حرم کعبہ میں پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے پتھر اس نے برسائے تھے کہ حرم کعبہ پتھر سے پٹ گیا تھا، پتھر ہی پتھر دکھائی دیتے تھے۔ اور یہی پر بس نہیں کیا، ظالموں نے کعبہ شریف کے اوپر، کعبہ شریف کی دیواروں پر، کعبہ شریف کے غلاف پر، کعبہ شریف کے چھت پر سنگباری کی ہے، اور اتنی سنگباری کی ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ کعبہ شریف کی دیواروں میں، کعبہ شریف کے غلاف میں آگ لگ گئی، جل گیا کعبہ شریف کا غلاف، اور تقریباً 1.5 سے 2 مہینے تک کعبہ شریف بغیر غلاف کا رہا۔ یہ اس یزید کا کارنامہ ہے، اس یزید کا یہ کام ہے جس کو لوگ امیر المؤمنین کے نام سے، جس کے نام کے آگے لوگ امیر المؤمنین لگاتے ہیں، جس کے نام کے آگے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، جس کو لوگ صحابی رسول بتانے پر تلے ہوئے ہیں، جس کو لوگ پیدائشی جنتی بتانے ہوئے پر تلے ہیں، حالانکہ یہ ایسی مقدس جگہیں ہیں جو شاعر اللہ میں آتی ہیں۔ اور آپ نے قرآن شریف کی تعریف میں دیکھا، قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، یہ صاحب تقویٰ ہونے کی نشانی ہے۔ جو انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ کبھی ایسا کر نہیں سکتا۔ اور یزید فاسق تھا، فاجر تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، اس کے لیے سب کچھ عیب کی بات نہیں۔ اور دوسری چیز، یزید کے حواری، یزید کو جنتی بنانے کے لیے جس میں سب سے زیادہ زور پیش کرتے ہیں وہ ایک حدیث پاک ہے جسے ان لوگوں نے حدیث قسطنطنیہ کا نام دے دیا ہے۔ حدیث قسطنطنیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ یہ حدیث پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اب اس حدیث پاک کو لے کر وہ لوگ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ جس لشکر کے لیے مغفرت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس پہلے لشکر میں یزید گیا تھا، بحیثیت سپہ سالار گیا تھا، تو لہٰذا اس حدیث پاک کی بنیاد پر یزید مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت کا مستحق ہوا اور وہ جنتی ہوا اس حدیث پاک کی بنیاد پر۔ اب دیکھیے، دجل کرنے والے دجل کرتے ہیں، فریب کرنے والے فریب کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء حق مر گئے ہیں، علماء حق دنیا میں نہیں ہے۔ دجل کرنے والے دجل کریں گے، فریب کریں گے، علماء حق اس فریب کا پردہ چاک کریں گے۔ علماء حق نے وہ کام بخوبی انجام دیا۔ علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ یزید گیا تھا، قسطنطنیہ گیا تھا لشکر میں، لیکن جو گیا تھا یزید وہ 7واں یا 8واں لشکر تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو بشارت دی ہے جنتی ہونے کی جس لشکر کو، وہ پہلے لشکر کی بات کہی تھی، وہ پہلے لشکر کی بات ہے۔ یزید جس لشکر میں گیا تھا وہ 7واں یا 8واں لشکر تھا۔ تاریخ نے پورے اس فریب کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا ہے، اور علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ پہلا لشکر جو بلاد روم میں، قسطنطنیہ میں جو پہلا لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ سن 42 ہجری میں، سن 42 ہجری میں، اور یزید کا جانا جو ملتا ہے وہ 49 سے 55 سن ہجری میں۔ اس سے پہلے 7-8 لشکر جا چکے تھے۔ سن 42 ہجری میں پہلا لشکر گیا، 43 میں دوسرا گیا، 44 میں تیسرا گیا، 46 میں چوتھا گیا، 47 میں 5واں گیا، اور 48 میں چھٹا گیا، 49 میں 7واں گیا، اور سن 50 ہجری میں جو 8واں لشکر گیا جس کے سپہ سالار سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں اس کو بھیجا جانے لگا، یزید کو۔ یزید کے والد نے کہا کہ اس لشکر میں تجھے جانا ہے، تو یزید نے آنا کانی کی، لشکر میں ساتھ نہیں گیا۔ سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو 8واں لشکر گیا تھا قسطنطنیہ، اور جس میں قسطنطنیہ فتح بھی ہوا، اس 8ویں لشکر میں یزید کو بھیجا جا رہا تھا۔ یزید بہانہ کر کے اس لشکر میں نہیں گیا، وہ لشکر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ قسطنطنیہ جب وہ لشکر پہنچا
وہاں پر جنگیں ہوئیں، کچھ عرصے گزر گئے، پھر وہاں سے خبر آتی ہے یہاں پر کہ جو لشکر وہاں پر گیا ہے، اسلامی لشکر جو وہاں پر گیا ہے، ان میں رسد ختم ہو گئی ہے، کچھ بیماریاں پھیل گئی ہیں جس سے اسلامی مجاہدین، اسلامی لشکر میں کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں، کچھ بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو جب یہ خبر یزید کے پاس پہنچی تو یزید اپنی محبوبہ ام کلثوم، اپنی محبوبہ بیوی کے ساتھ سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے یہ خبر سنی تو اس نے ربائی پڑھی جس کا معنی یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھا ہوا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، اب وہ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، مرنے دو، میں اپنی بیوی کے ساتھ چمٹ کر بیٹھا ہوا ہوں، مزے لے رہا ہوں۔ جس 8ویں لشکر میں یزید کے جانے کی بات ملتی ہے اس میں وہ شروع سے نہیں گیا تھا، وہاں سے جب خبر آئی اور یزید نے اس طرح کی باتیں کہی کہ اچھا ہوا وہ لوگ وہاں پہ جا کے مر رہے ہیں، میں بھی گیا ہوتا تو میں بھی ایسا ہوتا، بہت اچھا ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، میں یہاں پر مزے کر رہا ہوں، وہ لوگ وہاں پر بیماری سے اپنی جانیں دے رہے ہیں، بھوک سے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو یہ بات جب اس کے والد معاویہ نے سنی تو انہوں نے سزا کے طور پر یزید کو بلوایا، اور یزید کو بلوا کر سزا کے طور پر آپ نے کہا کہ کم وقت، ایک تو پہلی بات تو ساتھ میں گیا نہیں، اور وہاں سے پریشانی کی جو بات سننے میں آ رہی ہے تو اس پر واہوائی کر رہا ہے، خوشی جتا رہا ہے، تو اس پر ہنس رہا ہے، تجھے سزا کے طور پر میں اس لشکر میں بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں کی جو لوگوں کی تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کو تو بھی محسوس ہو۔ اب آپ ذرا دیکھیں کتنا فرق ہو گیا۔ فریب کاری کا پردہ کیا تھا کہ یزید پہلے لشکر میں گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت کا مستحق ہوا، اور یہاں دیکھنے پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یزید 8ویں لشکر میں بھی اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، سزا کے طور پر اس کے والد نے اس کو وہاں پر بھیجا تھا، سزا کے طور پر اس کے والد نے اس کو وہاں پر بھیجا تھا۔ تو جو سزا کے طور پر، ایک ہوتا ہے ہم اپنے من سے جہاد میں گئے، یہ ہوتا ہے جہاد میں جانا، اور ایک ہوتا ہے مجبوراً جبراً ٹھیل ڈھکیل کر کسی کو جہاد میں ڈال دینا، بھائی اب اس کا دل ہی جانتا ہوگا کہ وہ کیسے گیا ہوگا۔ تو جو 8ویں لشکر میں اس کا جانا ملتا ہے تو وہ بوجہ سزا کی بنیاد پر، سزا کے طور پر یزید کو قسطنطنیہ بھیجا گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ لشکر میں شامل ہوا۔ بہرحال اب اس نے جس کا جانے کا من نہیں تھا وہ لشکر میں جا کے کیا کیا ہوگا آپ اور ہم اور آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جن کی ضد یہی ہے کہ نہیں یزید پہلے ہی لشکر میں گیا تھا، چلیے ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ہاں یزید تمہارے کہنے کے مطابق پہلے ہی لشکر میں گیا تھا، اور مغفور لہم کے تحت تم کہتے ہو کہ وہ جنتی ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کے اس فرمان کو ان کے مطابق مان بھی لیا جائے کہ یزید پہلے لشکر میں گیا تھا، اور نبی نے فرمایا تھا مغفور لہم کہ جتنے بھی وہ لشکری ہیں پہلا لشکر جو ہوگا سب کے سب کی مغفرت کی بشارت ہے، اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو اس طرح کی بشارتیں جب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہیں یہ ساری بشارتیں مشروط ہوا کرتی ہیں۔ اب مغفور لہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج تم جہاد میں شامل ہو گئے اب اس کے بعد پوری زندگی عیاشی کرتے رہو، تو پھر ایسے میں مغفرت کا بھی بشارت آپ کے لیے نہیں رہ جاتی۔ ہاں بشارت اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو اس جہاد میں شامل ہوا ہو اور پھر اسی میں مر گیا ہو، یا اس کے بعد اس سے گناہ نہ سرزد ہوا ہو، یا اس کے بعد کوئی ایسا فعل نہ سرزد ہوا ہو جس سے حدود اللہ کی حد پامال ہو، تو ایسے شخص کے لیے بشارت رہتی ہے، لیکن جو حدود اللہ کو پامال کر دے، توڑ دے، پھر ایسے شخص کے لیے بشارت نہیں رہتی ہے۔ ورنہ اگر یہی معنی مراد لیا جائے کہ اگر بشارت زندگی میں کبھی کسی کو مل گئی اور اس کے بعد وہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، عیاشی کرتا رہا، مکاری کرتا رہا، فریب گیری کرتا رہا، پھر بھی وہ اسی میں شمار ہے، تو اس طرح تو اسلام کا مذاق بن جائے گا۔ اور اس طرح کی علماء اکرام نے جب حدیثوں کو چھان بین کیا تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 10,000 ایسے مواقع ہیں حدیث میں جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کلمات ادا فرمائے ہیں کہ فلاں بخشا گیا، فلاں جنت میں گیا، فلاں مغفور لہم ہو گیا، فلاں کو اللہ پاک نے بخش دیا، لیکن بخشنا تب ہی پایا جائے گا جب اس کی موت حالت ایمان پر ہوئی ہو، اس فرمان کے بعد اس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہوا ہو۔ ہاں اگر اس فرمان کے بعد اس سے گناہ سرزد ہوا
تو اس گناہ کی سزا بھگت کر پھر اللہ رب العزت اسے جنت میں ڈالے گا۔ اور اگر یہی مان لیا جائے کہ مغفور لہم کہنے کے بعد پوری زندگی آپ فری ہو گئے، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح اسلام کا مذاق بن جائے گا، اس طرح دین کا مذاق بن جائے گا۔ دیکھیے حدیث پاک، 2-3 حدیث پاک میں بتا دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اسی کے توازن میں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو شخص مرا اس حالت میں کہ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔ اب آپ بتائیں، اب آپ خالی کلمہ پڑھ لیں، پوری زندگی ایک کو نماز نہ پڑھیں، ایک کو روزہ نہ رکھیں، تو آپ جنت میں جائیں گے؟ ہم اور آپ، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ فدخل الجنہ، جنت میں جائے گا کون؟ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کب؟ جب ہماری زندگی اچھی گزری ہوگی، تب مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق زندگی گزری ہوگی، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اگر اس طرح عام کر دیا جائے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا فلاح پا گیا، تو بس صرف لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کے فلاح پا گئے، اس کے بعد پوری زندگی لوگوں کو مارتے رہے، پیٹتے رہے، لوگوں کا گھر لوٹتے رہے، عصمت دری کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، تو کیا وہ بھی اس حدیث کے زمرے میں آئیں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو مرا اس حال میں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا، دخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب کیا یہی ایک عمل وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے جنت بھی ہو جائے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیا اب آپ ظہر مغرب عشاء سب چھوڑ بیٹھے گے؟ اگر اس بشارت کا یہی معنی لیا جائے من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھا جنت میں گیا، تو اب آج سے آپ ظہر مغرب اور عشاء پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اکثر کوتاہیاں، لاپرواہیاں فجر میں ہوتی ہیں، انسان سوتا رہتا ہے، اور اکثر لاپرواہی عصر میں ہوتی ہے، انسان گھومتا ٹہلتا رہتا ہے۔ تو نبی نے ان دونوں نماز کی اہمیت کے لیے یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ظہر مغرب عشاء چھوڑ بیٹھے، فجر اور عصر پکڑ لیں، ہمارے لیے جنت ہو گئی۔ اچھا یہ دو نماز ہم پڑھتے رہے، پانچوں نماز پڑھتے رہے، اور پوری زندگی گناہ میں گزارتے رہے، نماز پڑھ کے باہر نکلے، کسی کو گالی دے دیے، کسی کو تماشا مار دیے، کسی پر ظلم کر دیے، کسی کے ساتھ برا کر دیے، کیا تب بھی ہم اس حدیث کے مصداق بنیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ان لوگوں کی بنیاد پر یہ چیز مان بھی لیا جائے کہ یزید پہلے لشکر میں گیا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت ہے پہلے لشکر کے لیے، تو اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو یہ واقعہ سن 49 ہجری کا ہے، کربلا کا واقعہ سن 62 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد کے کرتوت دیکھنے کے بعد یزید کو کون ایسا شخص ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی اس بشارت کا حقدار اسے کہہ سکتا ہے؟ مدینہ شریف پر حملہ کرنا کس کا کام ہے؟ مکہ شریف جیسی عظمت والی جگہ پر، حرمت والی جگہ پر سنگریزی کرنا، کعبہ شریف کو جلا دینا، مدینہ شریف میں مقدس عورتوں کی آبرو ریزی کروانا اپنے سپاہیوں کے ذریعے، 3 دن تک مدینہ شریف کو مباح قرار دینا، یہ سب کسی نیک انسان کا کام ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے خیمے میں آگ لگوانا، ان مقدس عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچنا، ان کے سر کو ننگا کرنا، جن کے سر کو کبھی آفتاب و مہتاب نے نہ دیکھا ہو، ان کے ساتھ یہ ساری حرکتیں کرنا، کیا اس کے بعد بھی یزید کے اس عمل کے بعد بھی یزید کو جنت ملنی ہے؟ یزید اس حدیث کے زمرے میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جو لوگ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ یزید نہ حدیث کی بنیاد پر جنتی ثابت ہوتا ہے، نہ قرآن کی بنیاد پر جنتی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم اسے بنائیں گے جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ صاحب تقویٰ ہوتا کون ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔
صاحب تقوی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ کی نشانی مکہ بھی ہے، اللہ کی نشانی کعبہ بھی ہے، اللہ کی نشانی مدینہ بھی ہے، اللہ کی نشانی اللہ کا ولی بھی ہے۔ کیوں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ جب ایک اللہ کا ولی اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے تو میرا حسین جو ولایت کا تاجدار ہے وہ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام حسین کی گردن کس ظالم کے حکم کی بنیاد پر ماری گئی؟ تو جو اللہ کی نشانیوں کو مسمار کرے وہ شخص جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ میری جنت ہے، اس کا وارث ہم اسے بنائیں گے جو صاحب تقوی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اس کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو حسین اعظم کی تعظیم کرے گا، ہم اس کا وارث اسے بنائیں گے جو اللہ والوں کی تعظیم کرے گا، ہم اس کا وارث اسے بنائیں گے جو مدینہ شریف کی تعظیم کرے گا، ہم اس کا وارث اسے بنائیں گے جو کعبہ شریف کی تعظیم کرے گا۔ اور آپ نے تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیا یزید وہ شخص ہے جس نے مدینے کو بھی مسمار کیا، کعبہ شریف کو بھی مسمار کیا، مدینے والے لوگوں کو ستایا، کعبہ شریف والے لوگوں کو ستایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ بھی کر لے، برائی نہ کرے، برائی نہ کرے، صرف ارادہ کر لے، اللہ رب العزت میدان قیامت میں اسے آگ میں ایسے پگھلائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلایا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جو لوگ یزید کو جنتی بنانے پر تلے ہیں وہ کہاں ہیں، یزید کہاں؟ اور اگر یزید جنت ہے تو یزید کے ساتھ جنت میں جانا تمہیں مبارک ہو، حسین کے ساتھ جنت میں جانا ہمیں مبارک ہو۔ نہ حدیث پاک سے یزید جنتی ثابت ہوتا ہے، نہ قرآن کی آیت کریمہ سے یزید جنت میں ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جنت اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، جو متقی ہیں، جو باادب ہیں، جو حسین اعظم کو چاہتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جنت انہی کے لیے ہے، جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور بنائی کیوں نہ جائے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے آقا حسین ہیں اور جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ جنت کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم اور آپ حسین کے ساتھ ہیں، ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ حسین کی جنت ملے گی۔ جو لوگ یزید کو جنتی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اسے صحابی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی یزید کے ساتھ اس کی جنت میں جائیں گے جو اللہ رب العزت نے پل صراط کے نیچے بنا کر رکھی ہے، جس میں آگ جل رہی ہے۔ اس لیے کہ بھائی جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس میں ان کا ٹھکانہ ہے نہیں، اس میں وہی لوگ جائیں گے جو حسین اعظم کا ادب کریں، اللہ والوں کا ادب کریں، کعبہ شریف کی تعظیم کیے ہوں گے، مدینہ شریف کی تعظیم کیے ہوں گے۔ یہ کیسی تعظیم ہے تم نے منجنیق کے ذریعے وہاں پر بولے پر۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم سبوں کو اپنے دلوں میں حسین اعظم کی سچی اور پکی محبت ہمارے قلب میں جاگزی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پروگرام 9:15 بجے سے شروع ہو جاتا ہے۔